معاشی اعتبار سے تو 2025 تک مہنگائی کا گراف بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس مہنگائی کے نتیجے میں مڈل کلاس ختم ہو جائے گی۔ ایک بابا کماتا تھا تو 9 لفنگے کھاتے تھے، اب ان لفنگوں کو کام پر جانا پڑے گا۔ آگے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں مریم نواز کو؟ ابھی تو چل رہا ہے کام، وہ کہیں بھاگ کر تو نہیں گئی ہیں۔ خان صاحب کی رہائی کب تک ہوگی؟ خان صاحب کی رہائی کا تعلق جو ہے ان کے اقتدار سے منسوب ہے۔ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی وجہ سے ان کی رہائی ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو پاپولر ووٹ جو ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے پڑا ہے۔ خان صاحب کا بہت بڑا احسان ہے ٹرمپ پر۔ السلام علیکم ناظرین، ڈی ایس ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری۔ ناظرین، جب ہم ملکی حالات کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد کافی پیشن گوئیاں بھی سامنے آتی ہیں، اور وہ پیشن گوئیاں سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے مسٹری میں جو ہے نیو لاس بنائے ہیں، اور صادق ملک ان کا نام ہے۔ ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ اب جو ہے نا ان کی پیشن گوئیاں 100% جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو ہم ان سے ہی بات چیت کرتے ہیں، باقی سارے معاملات جو ہیں وہ ان سے ہی جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر یہ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب میں ذرا آپ سے یہ پوچھ لوں کہ ملکی حالات کیسے ہیں؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ معاشی اعتبار سے تو 2025 تک مہنگائی کا گراف بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اچھا۔ اور جب آپ کرتے ہیں بات ادر دوسرے تیسرے معاملات کی تو اس میں ایک سمپل سی بات ہے کہ میرا 2018 سے ایک بیانیہ چل رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے بار بار کہ اس مہنگائی کے نتیجے میں مڈل کلاس ختم ہو جائے گی، اور لیٹسٹ سروے بھی آ رہے ہیں کہ 80% مہنگائی کے نتیجے میں یہ مڈل کلاس ختم ہو چکی۔ اب ایک مخلوط معاشرہ معرض وجود میں آنے جا رہا ہے جو 2025 میں مکمل ہونے کے بعد جو غیر مذہبی تو نہیں ہوگا، غیر قبائلی اور غیر لسانی ہوگا، جس میں نکمے کو بھی کام کرنا پڑے گا، واللہ علم بالصواب، ورنہ گزارا نہیں ہونا۔ ورنہ تو اسی طرح سے ہے کہ وہ ایک بابا کماتا تھا تو 9 لفنگے کھاتے تھے، اب ان لفنگوں کو کام پر جانا پڑے گا۔ اگر لفنگے نہیں کھائیں گے تو پہلے وہ باپ کا دیا ہوا برضائے الہی کھاتے تھے، پھر دھکے کھائیں گے، اور دھکے کھانے کے بعد پھر انہیں کام پر جانا پڑے گا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اور مریم نواز وہ لندن جا چکے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کی اس بارے میں؟ کیا رائے ہے کہ کیوں گئے ہوں گے؟ کیا وجہ ہوگی؟ واپسی کب تک ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے پاس کوئی گدڑ سنگھی تو نہیں ہے جو یہ میں بتا دوں کہ رکھنے سے قسمت بدل جاتی والی پیش گوئی کر دوں۔ میاں صاحب کے بارے میں ایک سمپل سی پیش گوئی تھی میری کہ وہ پاکستان تشریف لائیں گے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں گی، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ جب وہ تشریف لائے، پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور ہوئیں، الیکشن میں وہ جیتے تو صحیح لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بن سکے، تو پھر آپ وی لاگرز نے بار بار پوچھنا شروع کر دیا، ذرا ٹائٹ کر کے رکھتے ہو کہ میاں صاحب گئے کیوں نہیں جی؟ میں نے کہا ٹھہرو، صبر کرو، چلے جائیں گے۔ وہ چلے گئے ہیں۔ اب مریم بی بی بھی کہہ رہی تھی کہ ان کے کوئی گلے کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے گئی ہیں، آ جائیں گے، ٹھہرو، صبر کرو، کیا ہو گیا ہے؟ وہ سیاستدان ہیں اور سیاست کرنا جانتے ہیں، اور جس طرح سے جس قسم کے حالات ہوں گے اس کے مطابق وہ اس کو ڈیل کریں گے۔ واللہ نواز شریف بھی واپس آ جائیں گے یا نہیں؟ اچھا، نواز شریف وہاں رہیں یا یہاں؟ اب نواز شریف کا تعلق جو ہے نا لائک کنگ میکر پالیٹکس میں آ رہا ہے، تو وہ وہاں بیٹھ کر سیاست کریں یا یہاں بیٹھ کر سیاست کریں، ایک ہی بات ہے۔ جی ہاں، یعنی کہ وہاں بیٹھ کے بھی کریں گے تو یہاں پہ چل جائے گی؟ یہاں کے جتنے بھی پرندے ہیں اڑ کے ان کے گھر کے باہر جا کر وہ بیٹھ جاتے ہیں وہ چبوترے پہ، اور پھر ان کا حکم سنتے ہیں کہ کیا میاں صاحب نے حکم کیا ہے، اور وہ سندیشہ لا کے پاکستان میں اپنے ورکرز کو دے دیتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حکم وہیں سے بھی چل جانا ہے؟ حکم تو ان کا اپنی جماعت تک تو محدود ہے، حکم وہ تو چلے گا۔ اس لیے میں نہ تو یوتھیا ہوں اور نہ پٹواری، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ پٹواری پٹواری ہے اور یوتھیا یوتھیا ہے۔ ویسے آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟
میں کسی کو نہیں، میں بحیثیت نیوٹرل پامسٹ کے میں تو کسی کو ووٹ بھی نہیں ڈالتا، اس لیے کہ میری کسی کے ساتھ ہمدردیاں نہیں ہیں، اس لیے کہ میں نے پیش گوئی کرنا ہوتی ہے، اور پیش گوئی کرنے والا جو ہے اس کو مکمل اعتبار سے کسی بھی نظریات کا حامل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے اپنے نظریات کس سے اٹیلی کرتے ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھے، اس کی باقاعدہ تشہیر نہ کریں، واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک اپنے شو میں، اپنے انٹرویو میں یہ بھی بات کی، مریم نواز کے ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں آئی تھنک آپ نے کوئی بات کی تھی، ذرا وہ بھی ناظرین کو بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز جو ہے ایک عہدے پہ فائز ہیں، کیا لگ رہا ہے کہاں تک لے کے چلیں گی؟ اچھا، مریم نواز کے بارے میں گزارش پیش کی تھی کہ ان کے یہ والی پور جو ہے اتنی کھلی پائی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مرد ہو یا عورت، جن کے ہاتھ پر اتنا ان دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو، وہ بہت بڑے کراؤڈ پلر ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ انگلی بھی جو ہے چوتھی، اس کی پہلی پور باریک ہو تو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح الفاظ اور زبان کے سحر سے بھی آشنا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز زبردست قسم کی کراؤڈ پلر ہیں، اور الفاظ اور زبان کے سحر سے آشنا، اور موقع محل کی مناسبت سے ڈائلاگ بولنا جانتی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ تو کیا لگ رہا ہے اب جو ان کا عہدہ ہے اس پہ وہ قائم رہیں گی؟ آگے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں مریم نواز اچھا، کو؟ ابھی تو چل رہا ہے کام، وہ کہیں بھاگ کر تو نہیں گئی ہیں، آپ تو اس طرح سے محسوس کروا رہی ہیں لوگوں کو کہ جس طرح سے مریم نواز ریزائن کر کے چلے گئی ہیں، ایسی بات کوئی دکھائی نہیں دیتی۔ میرا یہ تھا کہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا ان کی کارکردگی بہتر ہوگی، یا یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ جب کارکردگی کے حوالے سے بات کرتی ہیں تو اس کا میں پہلے ایک جواب دے چکا کہ میں اپنا بیانیہ بنا کر چلنے والا پامسٹ ہوں، میں ایونٹ کے حوالے سے پیش گوئیاں نہیں کرتا، تو لہٰذا ایک بات طے شدہ ہے کہ 2025 تک مہنگائی کا گراف بڑھتا رہے گا، خواہ مریم بی بی بھی جتنی مرضی کوشش کر لیں، مہنگائی نے تو 2025 تک یوں راکٹ کی طرح اوپر جانا ہے۔ وہ بنیادی طور پر نظریات کے ساتھ جاتا ہے، اور دنیا بھر میں ترقی یافتہ ملکوں میں یہ مڈل کلاس نہیں ہوتی، اور اللہ کے کرم سے یہ ختم ہونے جا رہی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یعنی کہ 2026 میں حالات بہتر ہوں گے؟ 2025 کے بعد مہنگائی ختم ہوگی، اب سیاسی اور معاشی حالات دو طرح کے ہوتے ہیں، اب دونوں طرح کے حالات کے بارے میں جب آپ بات کرتی ہیں تو معاشی حالات کے بارے میں نے بات کر دی، اب سیاسی استحکام کے بارے میں جب بات کرتی ہیں تو 2025 تک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میں آگے چل کر جب اگلا بیانیہ بناؤں گا تو اس پر سیاسی اعتبار سے بھی بات کروں گا، واللہ اعلم بالصواب۔ سر، پی ٹی آئی اور نون لیگ، ان کی جو آپس میں لڑائی ہے، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیوں ہے یہ لڑائی؟ اس لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اور فیوچر میں آگے خان صاحب کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ ایک تو آپ جو سوال ہے نا بڑا عجیب قسم کا کر رہی ہیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان لڑائی، سیاسی جماعتوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوتی، ہار جیت کے لیے انہوں نے ایک ٹیکنیکل طریقہ کار بنایا ہوتا ہے۔ پھر اس کو ہم کیا بولیں گے؟ کیونکہ عوام جو ہے وہ اس کو لڑائی سمجھتی ہے۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جس کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جائے ان کے ساتھ پھر ایماندار بھی اور سب جتنے بھی ہیں اکٹھے ہو کر ان کو جتوا لیتے ہیں، جس طرح سے جی چاہے جتوا لیتے ہیں۔ تو اب یہ کون ہے اس پہ؟ جی، یہ جو آپ نے لفظ بولا راجہ یوگ، یہ اس وقت کس کے پاس ہے؟ اچھا، راجہ یوگ تو میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر بھی پایا جاتا ہے، مالکوں کے ہاتھ پر بھی پایا جاتا ہے، مالکوں کو جانتی ہیں نا، چڑیا گھر والے۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ پر بھی پایا جاتا ہے، بے شمار۔ خان صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے، تو راجہ یوگ تو سب کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے، اور جس ہاتھ پر میں بارہا مرتبہ یہ ایکسپلین کر چکا کہ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں جو 32 راجہ یوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کسی کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جائے تو یہ دوسری انگلی کے نیچے آنے والی مقدر کی لکیر اور تیسری انگلی کے نیچے آنے والی شہرت اور مقبولیت کے علاوہ یہ بیسیکلی
کسی بھی شخص کے بہترین طریقے سے کامیابی کو بھی ظاہر کرتی ہے. تو یہ جہاں کمبینیشن بنتا ہے وہاں اقتدار میں چلے جاتے ہیں، جہاں کمبینیشن نہیں بنتا وہاں یہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، جہاں شکست و ریخت آتی ہے وہاں جیل میں چلے جاتے ہیں، اور جہاں بالکل بلاسٹ ہو جائے تو بڑے بڑے سیاست دانوں کے حادثات ہوتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ راجا یوگ کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ہاتھ پر راجا یوگ ہے تو اس کے ہاتھ پر اونچ نیچ نہیں آتی، اونچ نیچ اس کے ہاتھ پر بھی آتی ہے. واللہ علم بالصواب. خان صاحب کی رہائی کب تک ہوگی؟ خان صاحب کی رہائی کا تعلق جو ہے ان کے اقتدار سے منسوب ہے. اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کی وجہ سے ان کی رہائی ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو پاپولر ووٹ جو ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے پڑا ہے. خان صاحب کا بہت بڑا احسان ہے ٹرمپ پر کہ ان کی وجہ سے خان صاحب کو ووٹ پڑا، لیکن نصیب اپنا اپنا. ٹرمپ جیسے ہی وہ ایک اپنے عہدے پر فائز ہو گیا تو بہت زیادہ جو اسپیشلی جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں نا وہ ٹرمپ کو بہت زیادہ جو ہے نا سراہ رہے ہیں، اس کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں. کیا وہ عمران خان کو جیل سے نکال دے گا؟ میں بات کر رہا تھا کہ نصیب اپنا اپنا. میاں شریف کے 7 بھائی تھے. صرف آپ میاں شریف کو جانتی ہوں گی بھی یا نہیں، جناب میاں محمد نواز شریف کے والد محترم تھے. اب ان کے 3 بیٹے تھے، ان 2 کو جانتی ہیں، میاں شہباز شریف اور نواز شریف کو. میاں عباس شریف مرحوم کو نہیں جانتی، یہ انہی کا سگا بھائی تھا. پھر اس کے بعد آپ میاں نواز شریف کے بیٹوں کو جانتی ہیں؟ ایک ہی بیٹا ہے ان کا. تو اچھا 2 بیٹے ہیں، آپ جانتی نہیں ہیں ان کی، صرف پوری فیملی میں ایک بیٹی معروف ہے. حمزہ میرے خیال سے ایک بیٹا ہے. اچھا میاں شہباز شریف کا حمزہ ایک بیٹا ہے، اور سلیمان جو ہے اس کو بھی نہیں آپ جانتی. اچھا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو آپ فرماتی ہیں کہ اگر ایک نسل سے دوسرا بادشاہ کے گھر بادشاہ پیدا ہو، ایسا نہیں. بادشاہ کے گھر گداگر بھی پیدا ہو جاتا ہے اور گدا کے گھر بادشاہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. کسی بھی بڑے آدمی کے گھر چول بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو چولاں دے گھر میں نمبردار بھی پیدا ہوتے ویکھے نے. واللہ عالم بالصواب. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو ہے تقریباً سب جو ہے نا جتنے بھی پولیٹیشین ہیں ان کے بارے میں بات کر لی ہے، بلاول بھٹو کے بارے میں بات نہیں کی، تو ذرا ان کے بارے میں بھی بات کر لیں. واہ بہت اعلیٰ. محترم آصف علی زرداری کے بہت ہی زبردست قسم کے، جب وہ پیدا ہوئے تھے تو تب سے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ میں آپ کو پرائم منسٹر آف پاکستان بناؤں گا. پاکستان کے بچپن سے پہلے پرائم منسٹر کے امیدوار بلاول زرداری بھٹو. نانا کی وراثت ان کے گھر میں آئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کے سر پر رکھی گئی اور آصف علی زرداری کے گھر میں آ گئی، اور آصف علی زرداری نے وہ ساری کی ساری وراثت جو ہے بلاول بھٹو کو منتقل کرنے کی بات کی، کوشش کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ شاید آصفہ بھی. تو میں نے ایک دن اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وہ حاکم علی زرداری کے بیٹے محترم آصف علی زرداری ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی آئی ہوئی گھر میں ولایت جو ہے نا وہ آصفہ کے سر پر رکھ کر، جس طرح سے بے نظیر کی ولایت ان کے گھر میں آ گئی تھی، وہ آصفہ کے سر پہ رکھ کے کسی دوسرے گھر میں نہیں بھیجیں گے، بلاول کے لیے ہی کوشش کریں گے. اب بلاول کے ہاتھ کے بارے میں پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ ابھی کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہے، ابھی کوئی بہت بڑی جوڑ توڑ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی پیشگوئی کی جائے کہ کون بنے گا پرائم منسٹر. تو امیدوار کے بارے میں بتا دیا کہ پاکستان کے پہلے امیدوار ہیں جو پیدا ہونے کے بعد فوراً پرائم منسٹر کے امیدوار تھے. اس سے پہلے کوئی بھی آج تک پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں بائے برتھ مطلب پیدا ہوتے ہی نہیں کہا گیا کہ یہ مستقبل کا پرائم منسٹر ہوگا. واللہ عالم بالصواب. اچھا سر کافی باتیں ہو گئی ہیں،
لاسٹ پہ آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ اسپیشلی جو ہے ہمارے حالات جیسے چل رہے ہیں، عوام جو ہے وہ بہت زیادہ بے بس ہو چکی ہے، لوگ جو ہے وہ خودکشی کرنے تک پہنچ چکے ہیں، چیزیں بیچ بیچ کے اپنا بل ادا کر رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ارے میں کون ہوتا ہوں پیغام دینے والا؟ میں غریب مسکین درویش فقیر آدمی، میرا سلام قبول فرمائیے. تھینک یو سو مچ سر ٹائم دینے کے لیے. جی ناظرین، آپ لوگوں نے پورا پروگرام دیکھا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.